إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد ثنا بیان کرتے ہیں. وہی بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. سارے کائنات کو چلانے والا مشکل کشا وہی ہے. وہی آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو غذا عطا فرماتا ہے. سارے پرندے چرندے انسان سب کا رازق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. میرے بزرگوں عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے سورہ علق کی شروعات کی 5 آیتیں پڑھ کر سنایا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سجدہ کرنے کا، تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. انسان اور غیر مخلوق کا فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے نوازا ہے. اسی لیے اعلیٰ مقام درجہ عطا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب فرعون کے سامنے علم کی بنڈار جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ڈال دیا تو فرعون بھی ناکام ہوا. حامان، شداد وغیرہ جتنے بھی، یہ علم ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دین کا سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے بندہ اس کے لیے اس کے دل کے دروازے کو دین کی طرف کھول دیتا ہے. اسی عنوان پر آپ کے سامنے یہ آیت پیش کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. علم سے نوازنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ اعلیٰ درجہ میں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے
سب سے پہلی وہی غار حرا میں جو نازل فرمایا ہے یہی آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہم وہ نبی کے امتی ہیں جن پر سب سے پہلی آیات وہی نازل ہوا کہ علم کے بارے میں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علم کے سب سے پیچھے امت مسلمہ پڑے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علم کے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شرف عطا فرمایا ہے اور صالحین کو جو شرف عطا فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. پھر پڑھو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا علم. انسان کو علم سکھایا جو جانتا نہیں تھا یعنی بے علم تھا اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے. تو سب سے پہلے علم کی شروعات اللہ کے نام سے شروع کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ سے شروع کرو یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. کوئی علم دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو جب اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا تو اس میں برکت نازل ہوتی ہے. جس نے انسان کو پیدا کیا وہ رب العالمین نے جو سکھاتا ہے اس کے مطابق اگر انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد میں انسان کی پیدائش کے بارے میں چھوٹا سا ایک نقطہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھانے لگا پھر پڑھو اس رب العالمین کے نام سے جس نے قلم سے تم کو علم سکھایا ہے. انسان کو وہ علم سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا یعنی انسان نہیں جانتا تھا وہ علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا خود. جب اللہ تعالیٰ خود سکھایا وہ علم تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ایک بار سوچئے. وہ علم جو ہے اللہ کا کلام کا علم ہے اور قرآن انسانی عقل کو محتروک کرنے اور اسے تخلید وجود سے نکالنے کے لیے تقریباً 50 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کیا ہے. اسی طرح جو انسان کا آنکھ اور ہاتھ کو پیدا کیا انسان کو بنانے کے بعد اس سے جو کچھ بھی استعمال کرتا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی آیت جمع کیا. اس کے علاوہ اور بہت سی سوچ اور سمجھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ دلائل حجت اچھی طرح سے بحث کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے. بلکہ قرآن نے اس حقیقت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بڑھایا ہے یعنی علم کے ساتھ انسان کیا مقام پاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے اور علم دین اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اس کو ناانصافی نہیں ہوگا. اور کتاب و سنت کے نصوص نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ سب سے بہتر علم وہی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کہ اللہ کون ہے اس کی طاقت اور قوت کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو خوف اور تقوی پیدا ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور ہدایت یافتہ بن جائیں. یہ حقیقت میں علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ بالکل حق ہے اور اللہ غالب قابل تعریف کی طرف راہ دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے علم والے کا مقام بتایا کہ جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ کوئی انسان اپنے سوچ سمجھتے لکھا ہوا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ حق ہے. اس میں کوئی باطل کا ملاوٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اور اللہ ہی غالب تعریف کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے کہ بہت بڑے شاعر تھے اور نجومی بھی کیا کرتے تھے، یعنی تاروں کا جو علم تھا ان کے پاس وغیرہ۔ مکے کے ارد گرد شام وغیرہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر نجومی کا کام کیا کرتے تھے اور لوگوں کو جن اور شیطان کو اتارتے تھے ان کے طریقے کے مطابق۔ تو انہوں نے مکے شریف میں تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک نیا دین لے کے آئیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جائیے اور ان کو جن وغیرہ پکڑا ہوگا اس کو اتار دیجئے۔ تو انہوں نے پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بات نہیں کیے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ آیتیں کچھ باتیں کرتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجومی کے پاس خطبہ بیان کیے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو ہم لوگ جمعے وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ تو اس شخص نے سنا، پھر کہا کہ اور ایک بار پڑھو، اس کو تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار تلاوت کیے اور اس کے بعد پھر کہا کہ اور ایک بار تلاوت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی وہی آیتیں، وہی خطبے کے جو الفاظ ہیں اس کو تلاوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کوئی انسانی بناوٹی علم نہیں ہے، یہ آسمانی علم ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہے، میں آج کے دن سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے لوگ کتنی بڑی نجومی کیوں نہ ہو، جادوگر کیوں نہ ہو، وہ سرخم کیا کرتے تھے، یعنی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ ان کے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی دعوت دیے اور لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا کہ سورہ فاطر میں، اور اللہ سے تو اس کے بندے ہیں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈر خوف کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی علم ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایسا علم حاصل کرنا ہی اس کے لیے مفید فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور علامہ قرطبی نے فرمایا کہ علماء ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی قدرت سے خوف کھاتے ہیں، جو شخص یہ مانتا ہو کہ اللہ ہر طرح قادر ہے، اس کو اس بات کا یقین بھی ہوگا کہ وہ اس کے گناہ پر سزا بھی دے گا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اگر کوئی غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آئیں گے، یہ ڈر خوف سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، یعنی جو معرفت حاصل ہونے کے بعد جو علم رکھتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، یعنی جنت کے اندر میں اونچے مقامات ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ درجات کی بلندی سے مراد آخرت کا ثواب اور دنیا میں ان کی عزت و کرامت بڑھنا ہے، چنانچہ مومن غیر مومن پر فوقیت رکھتا ہے اور عالم غیر عالم علم والے پر فوقیت رکھتا ہے، یعنی جس نے علم سیکھا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، غیر عالم غیر علم رکھنے والے پر فوقیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور علم کی فضیلت پر سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ وہ اللہ سے مزید علم کا سوال کرے، یعنی علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ علم کی سوال کرے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ربی زدنی علما، سورہ طہ کی آیت ہے، اور کہو میرے پروردگار مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ تو اگر علم سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے مزید مانگنے کا حکم فرماتا، یعنی کسی کا مقام اعلیٰ ہوتا تو اور چیز کا مانگنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر میں بڑھوتری مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ علم کی زیادتی کا سوال کرنے کا
حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی سمجھ عطا دے دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دین میں فقہ و بصیرت حاصل کی اس کے لیے خیر و برکت ثابت ہے، یعنی جس نے علم کی طرف رجوع کیا اور علم کے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اگر علم دے دیا تو بہت بڑا بابرکت ثابت ہوگا۔ اور یہ فضیلت صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کو ملتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ کھول دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج کل کے دنیاوی اعتبار سے ایک خرافات، جھگڑے، فساد آنے کا بنیادی اور یہ چیز ہے کہ بے علم کے وجہ سے، یعنی علم کے بغیر وہ بحث کرتے ہیں اور اللہ اور نبی پر بہتان بھی باندھتے ہیں، اور اللہ کی جو کتاب کی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیگر الفاظ استعمال بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس اللہ کے بارے میں مت بولو، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اللہ کی بات سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر راستہ اور کون سا راستہ ہو سکتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں تو ہے ہمارے لیے جنت کے لیے۔ غور کیجئے میرے بزرگ عزیز دوستو کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ کی طاقت اور قوت کی معرفت ہونی چاہیے، جبھی ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یعنی جو بھی بات کہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس بات کا پکڑ ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینی پڑے گی، کیونکہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں کہ زبان کی ہلاکت ہے۔ اس کو ہمیں پڑھنے سے بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی کہ ہم زبان سے کیسی کیسی الفاظ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ناپسندیدہ الفاظ نکال کر وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بزرگ عزیز دوستو، یہ زبان بہت ہی اچھی طرح سے استعمال کرنی چاہیے، اپنا من مانی استعمال کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگا۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے اسے جنت کا راہ پر چلائے گا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ بس اتنا ہی نہیں، اور فرشتے علم سیکھنے والے کی خوشنودی کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کو پر ہوتے ہیں وہ بچھا دیتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور آسمان اور زمین والے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے علم کی فضیلت، دینی علم کی فضیلت ہے، اور ہم دینی علم کے علماء کرام کو بہت ہی حقیر جانتے ہیں، اور کوئی امام کو ایسا جانتے ہیں کہ کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سینے میں ہوتی ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں فرشتے، اور پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد کی یہاں ایسی ہے کہ جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی تمام ستاروں پر ہوتی ہے، یعنی عبادت گزار بندے سے بہتر جو علم حاصل کرنے والا عالم کی ہوتی ہے، جیسا کہ تاروں کے اوپر جو 14ویں چاند چمک اڑتی ہے تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اللہ یہ ہے۔ اب علماء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کوئی دینار، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے، وہ بلکہ وہ وراثت میں علم چھوڑ جاتے ہیں، اس کو حفاظت کرنے کا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کے وارث ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ عزیز دوستو، اتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء کرام کے وارث اگر کوئی ہے تو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا تو اس نے بڑا ہی نصیب حاصل کیا ہے۔ اور بردہ بن جماعت ثانیفی فرماتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر کس کا مرتبہ نہیں جن کے لیے فرشتے استغفار اور دعا پیش میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں اللہ کے یہاں اونچے درجہ پانے والے ہیں۔ حقیقت اس حدیث میں طلب علم کے لیے بڑی عظیم
باتیں ہیں، اور یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ علماء کو کتنی عظیم قدرت و منزلت اور بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس کے علم کی فضیلت اور اس کے مرتبے اور مقام کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے اس کے کوئی عمل نہیں کر سکتا سوائے تین راستے، یعنی 3 راستے ایسے ہیں کہ اس کو نیکیاں ملتے رہتی ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، جو اس زندگی میں اگر کوئی مسجد یا مدرسہ یا جھاڑ پیڑ یا پانی کا کنواں وغیرہ کھلوا دیا تو جب تک وہ استعمال ہوتے ہیں جب تک اس کو نیکیاں ملتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسی صالحہ اولاد، یعنی جو نیک اولاد کو چھوڑ گیا، یعنی اس اولاد کو دینی تربیت دینے کے بعد وہ اولاد جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکیاں تو ملے گی، اور وہ جتنا دعا کرتا ہے ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی وہ بندے کو ملتا رہے گا، جاتے رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا علم کے ذریعے جسے فائدہ مند اٹھاتے ہیں لوگ، جو دینی علم سیکھے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی ایسا علم جو لوگ عمل کرتے جاتے رہتے ہیں جب تک اس سرزمین پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک جس نے علم سکھا کر فوت ہو گیا اس کو نیکیاں ملتے رہیں گے۔ یہ ثواب جاریہ ہے 3 طریقے سے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان اس سرزمین پر جو لوگوں کو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، یہ اپنے آپ کو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھانے والا سب سے بہتر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دن دولت رہنے والا بہترین انسان سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اس کے بعد فرماتے سب سے بہتر چیز جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جائے وہ 3 ہیں، یعنی انسان مرنے کے بعد چھوڑنے والی چیز سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جو اس کے بعد بھی جاری رہے جس کا ثواب اس کو ملے، اور وہ علم جس پر اس کے بعد عمل کرنے والے عمل کرتے رہے، نیک صالح عمل۔ یہ ہے اچھے جو کام ہے، وہ اگر وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد میں بھی وہ آتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل یہ ہے کہ وقف کے صحیح ہونے اور اس کے عظیم ثواب کے اور علم کی فضیلت کا بیان ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ کو حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسے تعلیم و تصنیف اور شرح کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ عالم کو چاہیے کہ مفید سے مفید تر علم کو اختیار کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ دیکھیے سب سے بہترین علم کیا ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی باتیں ہیں، اور راستے میں سب سے بہترین راستہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کسی نے اور علم حاصل کر کے کامیاب کے لیے خواب دیکھتا ہے تو وہ ہندی دندون میں پڑا ہوا ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہاں یہاں زندگی گزارنے کے لیے مختصر اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن آخرت کی جو خزانہ ہے جو وہ دینی علم پر مبنی ہے۔ اور اسی سے بہتر بات کسی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے اور صالح عمل کرے اور کہے میں مسلمان میں سے ہوں، یعنی اللہ کی سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور اچھا کام کرنے اور کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اس سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو بہتر بات اللہ کی بات پہنچانے وقت لوگ اسے جھگڑا فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہمارے پاس مت بولو، یہ کیسی نادانی ہے، یہ بے علم کی وجہ سے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ میری زبان سے اگر نکلی اللہ مجھے معاف فرما دے، معافی لینا چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ حقوق اللہ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ جس شخص سے کہا تو وہ شخص سے بھی معافی مانگنا ضروری چیز ہے، کیونکہ حقوق العباد میں ہوتا ہے۔ اور ابو لاسد دولی نے فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ جاننی چاہیے کہ بادشاہ لوگ چلانے والا، راج چلانے والا لوگوں پر کرتا ہے، لیکن علم والا حکمت جاننے والا بادشاہ کے اوپر میں حکومت کرتا ہے، اس کو جاننی چاہیے۔ علم ایسی چیز ہے کہ
انسان سے دن دولت چوری ہو سکتا ہے لیکن علم چوری نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی کام والا چیز ہے. اور علم رکھنے والا بے علم والا برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اجالا اور اندھیری برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے علم والا اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جاہلیت کی وجہ سے ہی گالی گلوچ کرتے ہیں لوگ، ہنگامہ کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو علم ہونی چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں. یہ ہے سب باتیں. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول رکھ کے میں ختم کر دیتا ہوں. بندے نے جب اگر سب چیز جان لی لیکن اپنے رب کو نہیں جانا تو اس نے کچھ نہیں جانا. یعنی کوئی بھی علم حاصل کر لے، اگر اللہ کو نہیں جانا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور حدیث کی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.